دیوس کا یہ معنی ہوتا ہے اپنی ماں بہن بیٹی کو بیوی کو غلط کام کے لیے بٹھانے والا اور ان کی حرام کمائی کھانے والا. جس کی ماں بہن بیٹی بیوی بے پردہ گھومتی ہو وہ دیوس ہے. صرف چوپاٹیوں پر گھومے وہی نہیں, مزاروں پہ گھومے وہی نہیں, بازاروں میں گھومے وہی نہیں, مارکیٹوں میں گھومے وہی نہیں, نمائشوں میں گھومے وہی نہیں. او بہار والوں, جلسہ کرانے والوں, تمہارے جلسے میں بھی جو بے پردگی سے گھومے وہ بھی سروں سے ساڑی کے پلو گرے ہوئے, بال کھلے ہوئے, باہیں کھلی ہوئی, بلاؤز دکھتا ہوا, نوجوان لڑکیاں ہاف آستینوں کے کپڑے پہن کر بالوں کو کھول کھول کر مردوں کے شانہ بشانہ دکانوں پہ کھڑی ہو کر جو شاپنگ کر رہی ہیں, یہ ہماری بہنیں, بیٹیاں, بیویاں, مائیں, ہم اور آپ بھی اسی فہرست میں شامل ہیں. جلسے میں آ جانے کے بعد جنت کا سرٹیفکیٹ آپ کو نہیں مل جاتا ہے کہ آپ کی بہنیں, آپ کی بیٹیاں چاہے جیسے گھومیں آپ جنتی ہیں. نہیں نہیں, کامیاب مسلمان کی پہچان, کامیاب مومن کی پہچان یہ بتائی جا رہی ہے والذین هم لفروجہم حافظون, جو اپنی سطر کی اور شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں. حضرت فاطمہ کا انتقال کا وقت آتا ہے, کہتی ہیں اے علی میں آپ کی بیوی بھی ہوں, محمد رسول اللہ کی بیٹی بھی ہوں, میری ایک آرزو ہے, میری ایک تمنا ہے. کہا کیا؟ اے علی میرا انتقال ہو جائے اگر اس بیماری میں تو مجھے کفنا دینا, کفن سے اڑا دینا اور چھپا دینا غسل دینے کی بات. اور اے علی مجھے دن میں دفن نہ کرنا, قبرستان کی طرف لے کر جاؤ تو مجھے دن کے اجالے میں مت لے جانا, مجھے رات کے اندھیرے میں عشاء کی نماز کے بعد مجھے قبر میں دفن کرنا. حضرت علی نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہنے لگی اے علی میں نہیں چاہتی میرے انتقال کے بعد, میرے مرنے کے بعد, میرے انتقال کے بعد میرے جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے, کسی غیر کی نظر پڑے, میرے مردہ جسم پر پڑے ہوئے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر پڑے, میں نہیں چاہتی ہوں. یہ محمد رسول اللہ کی بیٹی کا پردہ تھا. ہماری بیٹیاں جلسوں میں کیا کر رہی ہیں, ہم اپنا پردہ دیکھیں. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ وہاں ناگپور میں شڑینتر رچے جا رہے ہیں, وہاں یہ تیاریاں ہو رہی ہیں ان مسلمانوں کی لڑکیوں کو ہم اپنے گھر کی بہویں کیسے بنائیں, ہم ان سے غیر مسلم بچے کیسے پیدا کرائیں, ہم ان کے بچوں سے رام رام کیسے کہلوائیں, ہم ان کو رام بھکت کیسے بنائیں. یہاں یہ شڑینتر ہو رہے ہیں اور یہاں ہم سازش سے ہم جو ہے سازشوں میں ہم سازشوں سے باخبر بھی نہیں ہیں, سازشیں ہمیں کچھ لگتی ہی نہیں ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, قرآن کہتا ہے سطر کی بھی حفاظت ہونی چاہیے اور شرمگاہ کی بھی حفاظت. شرمگاہ کی حفاظت جن سے منع ہے وہ الگ کر دیا, الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. ہاں اپنی بیویوں سے نہیں, اپنی باندیوں سے, لونڈیوں سے نہیں. عرب کے اندر لونڈی چلتی تھی, آج کے زمانے میں نہیں ہے. عرب کے اندر لڑکیاں خریدی جاتی تھیں اور بیچی جاتی تھی پہلے, تو اس لیے جو خرید لی جاتی تھی پیسہ دے کر, جس کو ہم نے خرید لیا وہ ہماری لونڈی ہو گئی. اب لونڈی سے بیوی والا کام لیا جا سکتا تھا, اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے, لیکن اب چونکہ پوری دنیا کے قانون کی نظر میں لڑکے اور لڑکیوں کا بیچنا ایک قانونی جرم بن گیا ہے, اس لیے اب نہیں. اس زمانے میں جب لڑکیاں خریدی اور بیچی جاتی تھی یہ آیت نازل ہوتی ہے, لہٰذا دو یعنی ایک تو اپنی بیوی سے اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتے, نہیں کرو, اور لونڈی سے, ان دو کی اجازت دے دی گئی. ان کے ساتھ اگر نہیں کرتے ہو تو کوئی حرج نہیں.
لیکن ان کے علاوہ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا، بیوی کو چھوڑ کر کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا، تو تم ہی حد سے آگے گزرنے والے ہو، حد سے آگے سرکشی کرنے والے ہو، عادون حد سے تجاوز کرنے والے ہو۔ حد سے تجاوز سمجھتے ہیں؟ باؤنڈری کو کراس کرنے والے ہو، لائن کو کراس کرنے والے ہو۔ فیس بک، واٹس ایپ، میسنجر، ان چیزوں نے جہاں کچھ فائدہ کیا ہے تو بہت نقصان بھی کیا ہے۔ آج تو یہ بہت اچھا ذریعہ بن گیا ہے، جڑے ہوئے ہیں لوگ، اور مردوں سے زیادہ، لڑکوں سے زیادہ لڑکیاں بھی جڑی ہوئی۔ مجھے معلوم ہے کہ میری تقریر کا حشر کیا ہوگا، میرے کہہ دینے سے تم چھوڑ تھوڑی دو گے، وہ تو مجھے معلوم ہے۔ اور کیا 20 سال سے آپ چھوڑے بیٹھے ہیں کیا؟ لیکن بتانا میرا فرض ہے، بتا رہا ہوں، نقصان بھی ہوئے، لیکن ہمیں سوچنا ہے۔ امام ابن سیرین کا نام سنا ہے؟ علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب صفت الصفوہ کے اندر نقل کیا، بڑا مشہور واقعہ۔ امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ مایہ ناز بزرگ، کپڑے کا کام کرتے تھے۔ کپڑے کا کام، پھیری سمجھتے ہیں نا؟ پھیری، کپڑا اپنے سر پر کپڑے کی گٹھری لادی اور گاؤں گاؤں جا کر کپڑا بیچتے تھے۔ کپڑا لوگ بلاتے تھے، ذرا کپڑا دکھاؤ، ہاں پسند آیا تو لے لیتے تھے۔ امام ابن سیرین کپڑے کا کام کرتے تھے۔ انہی کے علاقے، انہی کے گاؤں سے سٹا ہوا دوسرا گاؤں تھا، وہاں ایک بیوہ عورت رہتی تھی۔ اور سنیے نوجوانوں، تمہارے لیے واقعہ، وہاں ایک بیوہ رہتی تھی، جوانی میں ہی اس کا شوہر انتقال کر گیا تھا۔ اس کی لونڈیوں کو، اس کی خادماؤں کو اپنی مالکن کی نیت بد کا پتہ تھا کہ ہماری مالکن بد چلن ہے، بیڈ کریکٹر ہے، معلوم ہے۔ اس بیوہ عورت نے اپنی لونڈی، اپنی باندی سے یہ کہہ دیا تھا، اگر کوئی نوجوان اور خوبصورت لڑکا تمہیں دکھائی دے تو اس کو کسی طرح میرے گھر تک پہنچاؤ۔ تو اس لونڈی نے امام ابن سیرین کا نام پیش کر دیا۔ بڑے خوبصورت ہیں، بزرگ ہیں۔ بزرگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بڈھا ہو، بزرگ کا مطلب علم کے اندر بزرگ ہیں، بڑے ہیں، بہت پہنچے ہوئے آدمی ہیں، اور ہیں بہت خوبصورت، اور کپڑے کا کام کرتے ہیں۔ تو کہا ٹھیک ہے، ان کو کپڑا یہ کہہ دیجئے گا کہ تم، ہماری مالکن آپ سے کپڑا خریدے گی۔ اے بھیا، جس کو اٹھ کے جانا ہو یہاں سے چلا جائے، یہ بیچ میں کھڑے ہو کے ڈسٹرب مت کرو۔ سردیوں کے دن میں جب 1 بجے ٹائم دیں گے تو یہی حال ہوگا نا۔ آپ تو پھر بھی ہمت والے بیٹھے، کل تو 1/4 چلے گئے، 1/4 رہ گئے تھے، چوتھائی بقیہ سب چلے گئے تھے، اٹھ کے بہت زیادہ تھے، لیکن اتنی سردی تھی کل کہ جب تقریر ختم ہوئی تو 1/4 ہی رہ گئے، صرف چوتھائی۔ سنیے، اس کی مالکن نے کہا کہ ان کو لے کے اور کہہ دینا کہ میری مالکن کپڑا خریدے گی۔ امام ابن سیرین جب اس گاؤں سے گزرے تو اس بیوہ کی خادمہ نے، باندی نے کہا کہ ہماری مالکن آپ سے کپڑا خریدے گی، وہ آپ کو بلا رہی ہے اپنے گھر کے اندر۔ یہ جاتے ہیں کہ چلو کپڑا خریدنا تو اچھی بات ہے، چلے میں تو کپڑا بیچتا ہی ہوں، چلے گئے۔ گھر آ گیا، دروازہ کھولا، باندی نے، لونڈی نے کہا دیکھیے میری مالکن ہے، ان کے کمرے میں میری انٹری نہیں ہے، آپ جائیے، میں یہیں تک ہوں۔ انہوں نے دوسرا دروازہ کھولا، آواز آئی آ جاؤ، دوسرا دروازے کے اندر بھی چلے گئے، دیکھا ایک اور دروازہ ہے، کہا، اس کو کھٹکھٹایا، کہا آ جائیے اندر۔ انہوں نے اس کو بھی کھولا، اندر خوبصورت عورت سیکسی کپڑے پہنے ہوئے بیٹھی ہوئی۔ یہ اپنی کپڑے کی گٹھری کھولتے ہیں، جی بتائیے میں اور کون سا دکھاؤں، اس کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے ہیں۔
نیک آدمی سیدھے سادے. ہاں یہ دیکھیے. اب وہ دیکھ کے کہتی ہٹاؤ نا, ارے سنو نا. دل لگی کی باتیں کرنے لگی, اور یہ بیچارے کپڑے کی گٹھری کھولتے 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 تھک گئے. اس نے کہا ارے بند کرو, جتنے کا تمہارا کپڑا ہے اس سے زیادہ میں تمہیں پیسہ دے دوں گی. تو کہیں کیا مطلب ہے؟ تو ڈائریکٹ بولتی ادنو منی, میرے قریب آئیے. اشارہ ہے میرے ساتھ مجامعت کیجئے. اور وہ ہاتھ پکڑ کے کھینچنے لگی. ہٹ. انہوں نے کہا دیکھو میں شور کر دوں. لڑکیوں کے پاس یہی چارہ ہے, میں شور ابھی کر دوں گی پھر کیا ہوگا. بڑے عجیب ہو, یہ مرد کی ذات بھی بڑی عجیب ہے. عورت اور مرد میں اگر لڑائی ہو جائے راستے میں, اور مرد اگر کسی عورت کو مار دے تو کیا کہیں گے؟ بڑا ظالم مرد ہے. ایک لڑکی کو مار رہا ہے, اور لڑکی کسی مرد کو مار دے تب بھی کیا کہیں گے؟ ضرور اس کمینے نے کچھ کیا ہوگا تبھی مارا ہے. دونوں صورتوں میں بیچارہ مرد ہی پستا ہے ہر حال میں. یہی حال وہاں تھا, کیا کریں؟ اس نے کہا قریب آئیے نا. اب اتنی جلدی بھاگے کیسے؟ یہ شور کرنے کے لیے تیار. ان کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا. صفت الصفہ میں علامہ ابن قیم نے نقل کیا. ان کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا, کہنے لگے اچھا ٹھیک ہے تم جو چاہتی ہو وہ میں پورا کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن مجھے بہت سخت قضاء حاجت کی ضرورت ہے. لیٹرین لگ رہی ہے مجھے, پائخانے کی ضرورت ہے, لیٹرین کی. وہ مجھے بتائیے کہاں ہے؟ اس نے کہا ایسے جائیے اوپر, اور اوپر جا کر آپ لیفٹ میں چلے جائیے, وہاں لیٹرین بنی ہوئی ہے, جائیے فارغ ہو کے آئیے. یہ جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ لیٹرین تو بنی ہے, لیٹرین کے بغل میں ہی باتھ روم یعنی غسل خانہ بھی ہے, اور غسل خانے ہی کے ساتھ کچن بنا ہوا ہے, اور کچن سے ایک نالی نکلی ہوئی ہے, نالی. بس یہ اسی نالی کے پاس بیٹھ گئے اور دیکھا کہ بہت گندی نالی ہے, اور اس کے اندر کالی کالی جو گندگی ہوتی ہے نالی کی وہ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا میرا مقصد ہو گیا. انہوں نے ڈالا ہاتھ اس نالی میں اور نکالی نالی کی گندگی اور کپڑوں پہ ملنا شروع کر دیا, اور وہی گندگی لے کر اپنے منہ پہ اور آ گئے اسی حال میں نیچے اس عورت کے پاس. کس کا موبائل ہے بھیا؟ موبائل یا تو بند کرو بھیا. کون افتخار عالم ہے, ان کا فون آ رہا ہے بھیا آپ کے پاس. گندگی لگا. اب وہ اس کے پاس آئے, چلو کہاں کرنا ہے تمہارے ساتھ غلط کام, چلو. وہ کہتے ہیں دور ہٹ 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 ہے, یہ کیا ہٹ, نہیں بتاؤ کہاں ہے. وہ ہٹ رہی ہے, جلدی سے کپڑے کی گٹھری اٹھائی اور بھاگے. فخرج ہاربا, یہ الفاظ ہیں صفت و صفوہ کے, بھاگتے ہوئے نکلے اور سیدھے اپنے گاؤں میں آئے. کنواں جہاں دیکھا وہیں پر اٹھ کے انہوں نے منہ ہاتھ دھویا اور سیدھے گھر پہنچے. ان کی بیوی نے کہا یہ کیا حالت بنائی؟ پورا واقعہ سنایا. بیوی خوش ہوئی, اللہ کا شکر ہے آپ نے بچا لیا اپنے آپ کو. بیوی تو خوش ہوگی ہی, ہم نے بچا, اللہ نے بچا دیا آپ کو. کیا لوگ تھے, نوجوان تھے, خوبصورت عورت تھی, بلا رہی ہے, دعوت دے رہی ہے, آؤ. اور اپنے آپ کو زنا سے بچانے کے لیے نالی کی گندگی انہوں نے اپنے جسم پر مل لی, چہرے پہ مل لی, لیکن اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا. اور وہ عورت زندگی بھر نفرت کر, ہٹ اس سے نہیں ملیں گے, بڑا گندا ہے, ہٹ ہٹ ہٹ. والذین هم لفروجہم حافظون, جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ مومن بھی کامیاب, معاف کیجئے گا, مومن تو ہیں, مسلمان تو ہیں, لیکن کامیاب نہیں ہیں. کامیابی کے لکشن یہ ہیں نمازوں میں خشوع اور خضوع برتا جائے, لغویات سے دور رہا جائے, زکوٰۃ کی پوری پوری ادائیگی کی جائے, اور شرمگاہ کی حفاظت کی جائے. ایک اور واقعہ سنیے, اور یہ واقعہ تو بخاری کے اندر ہے, کوئی ایسی ویسی کتاب کے اندر نہیں, بخاری کے اندر. ایک صحابی ہیں, اسلام لاتے ہیں,
اسلام اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمدن عبدہ و رسولہ، کلمہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہو جاتے ہیں۔ نام ہے ان کا مرثد ابن ابی مرثد غنوی، نام ہے ان کا مرثد ابن ابی مرثد غنوی۔ اسلام لاتے ہیں، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں۔ ابھی اللہ کے نبی کی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر اسلام قبول کیا، کلمہ پڑھا، ادھر اذان کی آواز آتی ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ اذان کی آواز سن کر مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، اللہ کے نبی نماز پڑھاتے ہیں۔ مرثد ابن ابی مرثد کی یہ پہلی نماز ہے نبی کے پیچھے، پہلی نماز ہے نبی کے پیچھے، سلام پھیرتے ہیں۔ مرثد ابن ابی مرثد کھڑے ہو جاتے ہیں، اے اللہ کے نبی اسلام تو قبول کر لیا ہے میں نے، اور آپ نے فرمایا اسلام قبول کرنے کے بعد سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اب تک میرے جتنے گناہ تھے اللہ کے نبی معاف ہو گئے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا آف کورس، بالکل صحیح، اب تم گناہوں سے بالکل ایسے پاک و صاف ہو چکے ہو جیسے کوئی بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہو، تم بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہو۔ کہا اللہ کے رسول اب میرے لیے کوئی کام تو بتاؤ، اسلام تو لے آیا، ابھی تک تو ادھر ادھر جگاڑ لگا کے کچھ نہ کچھ پیسہ کما کر میں کھانا پینا حاصل کر لیتا تھا، لیکن اب تو اسلام لے آیا ہوں، اب مجھے کوئی حلال بزنس بتاؤ، حلال تجارت بتاؤ، اب میں کیا کام کروں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے مرثد اس سے پہلے تم کیا کرتے تھے؟ حضرت مرثد نے جواب دیا اللہ کے نبی چوری کرتا تھا۔ اچھا چوری کرتے تھے؟ ہاں، تب تو تم تالا توڑنے میں بڑے ماہر ہو گئے۔ کہاں اللہ کے نبی پوچھو مت، جھٹکے میں تالا کھول لیتا ہوں میں، میرے پاس لوہے سے تار بنانے کی ٹیکنک ہے، اور اس تار سے ہم تالا کھولنے کا آئیڈیا جانتے ہیں، تالا کیسے توڑا جاتا ہے، اس میں تو ہمارا کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ نے کہا اے مرثد پھر ہم بھی تم سے ایک چوری کروائیں گے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں مرثد اب ہمارے لیے بھی ایک چوری کر کے آؤ۔ حضرت مرثد تھوڑی دیر کے لیے شک میں پڑ گئے، چوری؟ کہاں چوری؟ اے اللہ کے رسول اسی چوری اور ڈکیتی سے بچنے کے لیے تو میں اسلام لایا ہوں، اور آپ اسلام لانے کے بعد بھی مجھ سے چوری کروا رہے ہیں۔ فرمایا میں وہ چوری نہیں کروا رہا ہوں جو تم کرتے تھے، بلکہ میں تم سے وہ چوری کروا رہا ہوں کہ میرے کچھ مسلمان صحابہ، میرے کچھ مسلمان ساتھی مکے کے اندر فلاں فلاں گھر میں قید ہیں، ان پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، کوڑے مارے جا رہے ہیں، ان کو لوہا گرم کر کے ان کو داغا جا رہا ہے، ان کو ستایا جا رہا ہے، ان کو مارا پیٹا جا رہا ہے۔ اے مرثد تمہیں چونکہ تالا توڑنے میں مہارت ہے، اس لیے تم دیوار پہ چڑھ سکتے ہو، اونچا گیٹ پہ اگر تالا لگا ہوا ہے تو تم اس کو توڑ سکتے ہو، اور دیوار کے سہارے سے نیچے چھلانگ لگا سکتے ہو، اور تم ان مسلمان قیدیوں کو چھڑا کر لا سکتے ہو جو بیچارے بہت مجبور ہیں، جو بیچارے روز مار کھا رہے ہیں، ستائے جا رہے ہیں۔ حضرت مرثد کہتے ہیں اے اللہ کے نبی میں اپنے بھائیوں کو ضرور بچا کر لاؤں گا، اب وہ ہمارے بھائی ہیں، اسلام لانے کے بعد اب اپنے بھائیوں کو بچا کر لانا یہ میری ذمہ داری ہے، اے اللہ کے نبی یہ کام مجھ پر چھوڑ دو۔ اب آپ مرثد مدینے سے چلتے ہیں اور مکہ آتے ہیں۔ اب مرثد ابن ابی مرثد نے اب سوچا کہ رات کا وقت اچھا رہے گا تالا توڑنے کے لیے، گھر میں گھسنے کے لیے، اور قیدیوں کو، مسلمان قیدیوں کو چھڑانے کے لیے رات کا وقت اچھا رہے گا۔ رات جب بالکل اندھیری ہو گئی، پوری اندھیری طریقے سے چھا گئی، تب یہ نکلتے ہیں، اور جس جگہ روم تھا، کمرہ تھا بیابان صحرا جنگل میں جہاں ان قیدیوں کو رکھا گیا تھا، حضرت مرثد وہیں پہنچ جاتے ہیں اور بالکل اس گھر کے قریب ہو جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی آ رہا ہے، رک جاتے ہیں۔ اس عورت نے بھی دیکھا اس گھر کے پاس کوئی کھڑا ہے، یہ بھی قریب آتی ہے۔ مرثد اس کا انتظار کرتے ہیں کہ یہ گزر جائے،
لیکن مرثد کو نظر آیا یہ کوئی آدمی نہیں ہے، کوئی عورت ہے جو رات کے اندھیرے میں چلی آ رہی ہے۔ جیسے وہ تھوڑا سا اور قریب آتی ہے، حضرت مرثد اس کو پہچان جاتے ہیں کہ یہ تو میری گرل فرینڈ رہ چکی ہے، یہ تو میری دوست رہ چکی ہے، اس کے ساتھ تو میں نے بڑی رنگ رلیاں منائی ہیں جب میں حالت کفر میں تھا، یہ تو میری محبوبہ رہ چکی ہے۔ ہم اپنے موجودہ زمانے کے لحاظ سے جملے بول رہے ہیں، یہ تو میری ڈارلنگ رہ چکی ہے، میری محبوبہ رہ چکی ہے۔ اور وہ بھی پہچان گئی، کہتی ہے مرثد تم؟ مرثد نے کہا یا ناق تو؟ دونوں ملتے ہیں۔ اناق نے ہاتھ پکڑ لیا، آئے مرثد زمانہ ہو گیا، کتنے سال گزر گئے، میں تمہاری محبت کو تڑپ گئی ہوں، تمہاری محبت سے ناشنا ہو چکی ہوں، چلو آؤ ہمارے پاس سارے انتظام ہیں، گھر میں اکیلی ہوں، تمہیں کوئی ٹچ بھی کرنے والا نہیں ہے، آؤ ہم دونوں پرانی یادیں تازہ کریں اور ایک دوسرے کے دل میں سما جائیں، چلو آؤ۔ مرثد اسلام لا چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مرثد، اب تک تم نے جتنے گناہ کیے سب معاف۔ مرثد نے کہا تھا اللہ کے نبی اب آج کے بعد اگر کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کے نبی نے اسی مسجد میں کہا تھا کہ اللہ آج کے بعد تمہیں گناہ کی توفیق ہی نہیں دے گا۔ مرثد نے دیکھا کہ اناق میرا ہاتھ پکڑے ہوئے ہے اور مجھے برائی کے لیے کھینچ رہی ہے اور تنہائی کی وہ یادیں پھر تازہ کرنا چاہتی ہے، لیکن میں اسلام لا چکا ہوں اور یہ میرے لیے ابھی حلال نہیں ہے، یہ میری بیوی نہیں ہے، یہ حرام عورت ہے اور اس نے میرا دائنا ہاتھ پکڑ لیا ہے، کھینچ رہی ہے۔ ایک حرام عورت میرا دائنا ہاتھ پکڑے ہوئے اور یہ ہاتھ جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھ کو چھو چکا ہے۔ اے مرثد یہ تیری کیسی غیرت ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو ٹچ کرنے کے بعد، نبی اکرم سے مصافحہ کرنے کے بعد ایک حرام عورت کے ہاتھ میں تو نے ہاتھ کیسے دے دیا؟ مرثد نے وہ ہاتھ پکڑا اور اناق کے ہاتھ کو جھڑک دیا اور کہنے لگے اے اناق دور ہو جا مجھ سے، اے اناق چلی جا یہاں سے، میرے ان ہاتھوں کو چھونے کی کوشش مت کر۔ اے اناق ان ہاتھوں نے جناب محمد رسول اللہ کے ہاتھوں کو چھو لیا ہے، اب یہ کسی حرام چیز کو نہیں پکڑ سکتے ہیں، یہ کسی حرام چیز کو نہیں چھو سکتے ہیں۔ اناق کہتی ہے اچھا اسلام لا چکے ہو؟ ہاں۔ آئے مرثد ابھی تک نہیں دیکھا تھا، صبر تھا مجھے، جب دیکھ چکی تو اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے، آج کی رات تجھے میرے ساتھ گزارنا ہی پڑے گا۔ مرثد کا چہرہ اپنی طرف گھمایا، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو۔ آئے مرثد کیا میرا حسن مٹ گیا؟ کیا میری جوانی ختم ہو گئی؟ کیا میرے اندر وہ شرارت موجود نہیں ہے جو اس سے پہلے تم دیکھ چکے ہو؟ آئے مرثد کیوں میری جوانی کو تڑپا رہے ہو؟ مرثد نے اپنی آنکھیں گھما لی اور کہا اناق اب میں تجھے دیکھ بھی نہیں سکتا کیونکہ میری آنکھوں نے جناب محمد رسول اللہ کے چہرے کو دیکھ لیا ہے، اب یہ کسی حرام عورت کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ آئے اناق ہٹا لے اپنے آپ کو مجھ سے دور کر لے، مجھے گناہ کرنے پر مجبور مت کر، میں نے محمد رسول اللہ سے وعدہ کیا ہے اور اللہ کے رسول نے بھی بھری محفل میں مسجد میں کہا تھا کہ آج کے بعد اللہ تمہیں گناہ کی توفیق ہی نہیں دے گا۔ اناق کہتی ہے تو پھر میں شور مچاتی ہوں۔ پھر اناق نے شور مچانا شروع کر دیا، لوگو آؤ آؤ، برے ارادے سے ایک آدمی میرا پیچھا کر رہا، مجھے بچاؤ۔ مرثد نے سوچا یہ تو مر گیا، آج کتنا امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، غلط کام کے لیے بلا رہی ہے، چلے جاؤ تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور بچ رہے ہیں تو کتنے امتحان ہیں۔ وہ چلا رہی ہے یہ میرے ساتھ غلط کام کرنا چاہتا ہے۔ مرثد کہتے ہیں میں بھاگا اور بھاگتے ہوئے ایک جھاڑی کے اندر چھپ گیا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ڈھونڈتے ہوئے جھاڑی کے پاس بھی آ گئے۔ اس جھاڑی کے اوپر ایک پہاڑی تھی
وہ اس پہاڑی کے اوپر کھڑے ہیں اور اللہ کی قسم میں ان کے نیچے، اس پہاڑی کے نیچے میں کھڑا ہوں، مجھے درخت کے کچھ پتوں نے چھپا لیا ہے، وہ مجھے دیکھ نہیں پا رہے ہیں۔ مرثد ابن ابی مرثد کہتے ہیں، بخاری کی روایت موجود ہے، اسی میں سے ایک کافر کو وہیں پیشاب لگا اور اس نے اس پہاڑی کے اوپر سے پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کی قسم وہ آدمی، وہ کافر اوپر کی پہاڑی سے پیشاب کر رہا تھا اور اس کے پیشاب کی دھار درخت کے پتوں کو چھوتے ہوئے میرے سر کے اوپر گر رہی تھی، لیکن میں ٹچ سے مس نہیں ہو رہا تھا۔ اگر ٹچ سے مس بھی ہوا تو یہ پتے ہل جائیں گے، اور اگر درخت کے پتے ہلے تو اوپر کافروں کو شک ہو جائے گا کہ میں یہاں چھپا ہوا ہوں۔ ان کا پیشاب میرے سر کے اوپر آ رہا تھا لیکن میں ٹچ سے مس نہیں ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ اب یہاں کوئی نہیں ہے۔ تھوڑی اور رات گزر گئی اور مجھے یقین ہو گیا وہ سب لوگ چلے گئے اور ناک بھی چلی گئی۔ تو پھر میں اپنے مقصد کے لیے نکلا۔ میں نے لوہے کا تار بنایا تھا، میں نے اسی سے تالا توڑا، میں اندر داخل ہوا اور اپنے کچھ مسلمان ساتھیوں کو، صحابیوں کو میں چھڑا کر لے آیا۔ جب میں مدینہ آیا تو مجھے دیکھ کر اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے، لیکن یہاں ایک اور امتحان میرے اوپر۔ مجھے اناق سے بہت زیادہ محبت تھی، اناق نے بھی مجھے بہت زیادہ خوشی دی تھی جب میں اس سے تنہائی میں ملتا تھا۔ میں نے سوچا کہ اللہ کے رسول سے اجازت لے لیں گے اور اللہ کے رسول مجھے اناق کے ساتھ نکاح کرنے کی، شادی کرنے کی اجازت دے دیں گے۔ جب میں اللہ کے نبی کے پاس آیا اور پورا واقعہ میں نے بیان کیا اللہ کے رسول، اس نے میرا ہاتھ پکڑا، میں نے ہاتھ ٹھکرایا، میں نے کہا میرے ہاتھوں نے محمد رسول اللہ کے ہاتھ کو چھو لیا ہے، اب میں حرام عورت کو نہیں چھو سکتا۔ اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، میں نے چہرہ پھیر لیا۔ اے اللہ کے نبی، میں نے اس سے کہا کہ میری آنکھوں نے اب محمد رسول اللہ کے چہرے کا دیدار کر لیا ہے، اب میں کسی حرام عورت کو نہیں دیکھ سکتا۔ پھر وہ چیخی چلائی، میں چھپا، بھاگا، چھپا، پیشاب آیا پھر بھی میں ہلا نہیں۔ پھر میں ان کو قید سے چھڑا کر لایا۔ آپ نے کہا اللہ تمہیں جزائے خیر دے، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ پھر میں نے کہا اللہ کے رسول ایک گزارش ہے۔ فرمایا کیا؟ اے اللہ کے نبی اگر آپ کی اجازت ہو تو اناق سے میں نکاح کر لوں۔ اے اللہ کے نبی اگر آپ کی اجازت ہو تو اناق سے میں شادی کر لوں، اناق کو میں اپنی بیوی بنا لوں اور میں اس کو نکاح کا پیغام دے دوں۔ اے اللہ کے رسول شادی کرنا تو کوئی بری چیز نہیں ہے، نکاح کرنا تو کوئی بری چیز نہیں ہے، میں اس سے کو نکاح کر کے اپنی بیوی بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے مرثد، اسلام لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد، میرے اوپر ایمان لانے کے بعد اب اناق کے بارے میں سوچنا بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ وہ ایک تو کافر ہے اور دوسری اس کے اندر برائی ہے کہ وہ بد چلن ہے، بد کردار ہے، اور کسی مومن کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بد چلن عورت سے کوئی رابطہ رکھے یا اس کے ساتھ نکاح کرے، یہ اجازت تمہارے لیے بالکل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے مرثد ابن ابی مرثد کو اناق کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں دی۔ دیکھ رہے ہیں آپ کیسے گناہ سے بچتے تھے۔ ایک خوبصورت عورت بلا رہی ہے، جوان ہے، موقع بھی دے رہی ہے، رات کی تنہائی بھی موجود ہے اور کہہ بھی رہی ہے آؤ آج تنہائیاں مٹائیں اور دونوں ایک دوسرے کی پیاس مٹائیں، بجھائیں۔ لیکن مرثد ابن ابی مرثد کیا کہتے ہیں؟ اسلام لانے کے بعد، مومن ہو جانے کے بعد اب تیرا چہرہ دیکھنا، تجھے چھونا بھی میرے لیے حرام ہے۔ مومن کی صفت یہ ہوتی ہے، یہ مومن کی، یہی قرآن بیان کر رہا ہے والذین هم لفروجہم حافظون۔ مومن تو وہ ہیں، مسلمان تو وہ ہیں، وہ کامیاب ہو گئے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی سطر کی اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا مومن ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا کامیاب مومن ہے۔ کہاں ہیں ہم؟ قیامت کے دن وہ آدمی عرش کے سائے میں ہوگا، قیامت کے دن وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا جس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں ایک وہ آدمی بھی ہوگا جس کو کسی خوبصورت عورت نے، جس کو کسی نوجوان حسین و جمیل لڑکی نے برے کام کے لیے بلایا،
وَطَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ. جس کو کسی حسن و جمال کی پری نے، خوبصورت لڑکی نے برے کام کے لیے بلایا، آؤ میں تمہیں انویٹیشن دیتی ہوں، دعوت دے رہی ہوں، آؤ میرے ساتھ غلط کام کرو. اور اس نے کہہ دیا انی اخاف اللہ، دور بھاگ ہٹ جا یہاں سے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور اللہ کے خوف سے جس کو اس نے چھوڑ دیا ہو، ایسا نوجوان قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. عرش الہی کا سایہ ہر کسی کو ملے گا. سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. تکون الشمس یوم القیامت کا مقدار میل، 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. سورج جس کے اندر ابھی 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ گرمی پائی جاتی ہے، یہ سورج قیامت کے دن اس کی ساری گرمی زمین پر پڑ رہی ہوگی. یہ سورج جس کے اندر جس کی مسافت آج کے زمانے میں 9,30,00,000 میل کی بلندی پر ہے، 9,30,00,000 میل کی بلندی پر ہے، تب اس کی گرمی مئی اور جون کے مہینے میں ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں. قیامت کے دن یہ سورج 9,30,00,000 نہیں، صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا. 1 میل 9,30,00,000 نہیں، صرف 1 میل. گرمی اتنی ہی ہوگی اس کے اندر 1,40,00,000 ڈگری سینٹی گریڈ، وہ زمین کے اوپر پڑ رہی ہوگی. جسموں سے پسینہ نکل رہا ہوگا، اپنے عملوں کے مطابق لوگ پسینے میں ڈوبے ہوں گے. کوئی ٹخنوں کے برابر، کوئی ایڑی کے برابر، کوئی گھٹنے کے برابر، کوئی کمر کے برابر، کوئی کاندھے کے برابر، اور کچھ تو ایسے ہوں گے جو اسی میں ڈبکیاں مار رہے ہوں گے، اسی میں گوتے لگا رہے ہوں گے. اور ایسے موقع پر 7 قسم کے لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ دے گا. سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادۃ اللہ ورجل قلبہ معلق فی المساجد ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. یہ 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے. عدل و انصاف کرنے والا امیر، جس نے کسی کے ساتھ بے انصافی نہیں کی ہوگی، ہمیشہ اللہ سے ڈرتا رہا ہوگا، عدل و انصاف سے کام لیا ہوگا، یہ آدمی عرش کے سائے میں ہوگا. دوسرا وہ نوجوان جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، نوجوان جو اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے، ورجل قلبہ معلق فی المساجد، اور تیسرا وہ نوجوان جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے. ظہر پڑھ کے آیا، عصر کی نماز کا وقت دماغ لگا رہا ہے، عصر پڑھ کے آیا، بار بار گھڑی دیکھ رہا مغرب کی نماز کب ہوگی، مغرب پڑھ کے آیا، عشاء کی اذان پر کان لگائے ہوئے عشاء کب ہوگی. جس کا دماغ مسجد میں لگا ہوا ہے، یہ نماز کا وقت نکل گیا تو اب دوسری نماز کب آئے گی. جس کا دماغ ہر وقت نماز کی طرف لگا ہوا ہے، تیسرا یہ نوجوان عرش کے سائے میں ہوگا. ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، اور چوتھا وہ نوجوان عرش کے سائے میں ہوگا. میرے بھائیوں، وہ دو انسان جنہوں نے آپس میں محبت کی ہوگی تو اللہ کے لیے، اور کسی سے دشمنی کی ہوگی تو اللہ کے لیے، انہوں نے اپنے ذاتی فائدے کے لیے نہ تو دوستی کی ہوگی نہ دشمنی لی ہوگی، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ ہی کے لیے دشمنی. اور 5واں وہ نوجوان عرش کے سائے میں ہوگا جس کو رجل طلبت امرأة ذات منصب و جمال، جس کو خوبصورت لڑکی نے بلایا، برے کام کے لیے بلایا، واٹس ایپ سے بلایا، فون کر کے بلایا، موبائل پہ بول کے بلایا، امی ابو شادی میں گئے، آؤ ممی پاپا سب ڈاکٹر کے پاس گئے، ہم گھر میں اکیلے ہیں، کسی
کالج کی لڑکی نے بلایا, کسی ہینڈسم کسی اسمارٹ لڑکی نے بلایا, خوبصورت ذات منصب و جمال کا لفظ آیا حدیث میں, جو حشمت جاہو جلال والی, پیسے والی, دولت والی اور خوبصورت لڑکی جس کے پاس عیش و آرام کی چیزوں کی کمی نہ ہو, ایسی لڑکی نے کسی نوجوان کو غلط کام کی دعوت دی اور اس آدمی نے اس کی ٹھکرا دی, اس کے پیسے کی طرف نہیں دیکھا, دولت کی طرف نہیں دیکھا, جاہو جلال کی طرف نہیں دیکھا, چاہے اس کے منصب و جمال کی طرف نہیں دیکھا, اس کی کیٹاگری کی طرف نہیں دیکھا, اس کی اونچی پوسٹ کی طرف نہیں دیکھا, اس کے اونچے خاندان کی طرف نہیں دیکھا, اس کے حسن و جمال کی طرف نہیں دیکھا اور کہا نہیں انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یہ آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا, اور چھٹا آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں وہ ہوگا جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا. وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ, جس کو نے تو اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. مجمع میں تو سب رو لیتے ہیں, جرجیز صاحب کی تقریر سن کے تو سب کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. جہنم کا عذاب اور میدان محشر کے جاسوس نقشے کو سن کر تو مجمع میں سب رو دیں گے, لیکن یہ رونا رونا نہیں ہے. رونا تو وہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں اٹھاؤ, 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہو اور ہاتھ اٹھا کر جہنم کے عذاب سے پناہ مانگ رہا ہو, عذاب قبر سے پناہ مانگ رہا ہو, اور اس کی آنکھوں میں اللہ کے عذاب کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہو کہ بڑا خطرناک ہے, اور اللہ کے خوف سے وہ رو دیا ہو تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے ہوں اکیلے میں تنہائی میں, کیونکہ تنہائی میں رونے والا اور اس کے آنکھوں سے گرنے والے آنسو تکبر کے, دکھاوے کے نہیں ہوتے ہیں, اس میں ریا نمود نہیں ہوتی ہے, اس میں دکھاوا نہیں ہوتا ہے, کیونکہ وہ اکیلے میں رو رہا ہے جہاں اس کا باپ بھی, اس کی بیوی بھی, اس کے بچے بھی اس کو نہیں دیکھ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اس کی آنکھوں میں آنسو صرف اللہ کے خوف سے ہے اور اللہ کے ڈر سے ہے. تو وَذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا, جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا, فَفَاضَتْ اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے, تو یہ آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا, اور 7واں آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں وہ ہوگا جس نے کسی کو صدقہ کیا, خیرات کیا, چپکے سے کسی کی مدد کی اور اس طریقے سے کی, چھپا کر دی, اس طریقے سے حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُ, کہ اس نے داہنے ہاتھ سے کیا دیا اس کی خبر بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتا چلے, یعنی کسی کو نہ پتا چلے, اور چپکے سے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والا یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا. اپنے در کے بھی اصول بدلو. ہاں, جو چندہ جو ہوتا ہے نا, لاؤ مدرسے کے لیے, ایک آدمی دیکھ رہا ہے اس نے کتنا دیا, 100 روپے, اب ہم 200 دیں گے. تو دکھاوا بہت چلتا ہے, اور عجیب 20 سال سے آ رہا ہوں, تقریروں میں دیکھ رہا ہوں جس کا نوٹ جتنا بڑا نعرہ اتنا لمبا. جو صاحب چندہ کرتے ہیں دیکھا کہ ہاں 10 روپے دی اللہ صاحب یہ دے, 20 روپے دی ہاں اللہ تعالیٰ, اور جہاں دیکھا 2000 کا نوٹ ملا, نعرہ تکبیر. ایسا لگتا ہے کہ 10 والے کو جنت ملے گی ہی نہیں, 2000 والے نے جنت خرید لی ہے. عجیب سا لگتا ہے, جس کا نوٹ جتنا بڑا اس کو اتنی بڑی جنت. خلوص دیکھتا اللہ. ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم, اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا, کتنے بڑے باڈی بلڈر ہو, سلمان خان کی طرح باڈی ہے کہ نہیں, اللہ نہیں دیکھتا. ولا الى صورکم, تمہاری شکل و صورتوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا, کتنے ہینڈسم ہو, کتنے خوبصورت ہو, کتنے اسمارٹ ہو, اللہ اس طرف بھی نہیں دیکھتا. نہیں, وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ, وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے. دیکھے تمہارے دلوں میں تقویٰ کتنا ہے, تمہارے دلوں میں پرہیزگاری کتنی ہے, تم اللہ کا کتنا ڈر اپنے اندر پیدا کرتے ہو. اس لیے کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, جو قربانی تم کرتے ہو اس کا گوشت اور اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا. لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا, قربانی جو کرتے ہو نا اس کا گوشت اللہ کو نہیں جاتا, اس کا خون بھی اللہ کو نہیں جاتا. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھتا ہے, ڈر. کس نیت سے تم قربانی کر رہے ہو. ہم نے دیکھا بکرا نہیں خرید رہے ہیں قربانی کے لیے, نہ پہلے پڑوسی کا دیکھیں, پڑوسی لایا 10,000 کا بکرا, بیوی کہنے لگی معلوم ہے 10,000 کا لایا, تمہاری کاروبار میں بنتی نہیں ہے اس سے, اب دیکھو محلے والے کیا کہیں گے. کہا ٹھیک, وہ جا کے 15,000 کا لایا اور دکھا رہا, کتنے کا ملا, 15 کا.
اور زور سے بتا رہا 15 کا، تاکہ لوگ سمجھ لیں اس کا 10 کا ہی میں 15 کا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ تقویٰ کتنا ہے، ڈر کتنا ہے تمہارے اندر، خوف کتنا ہے تمہارے اندر۔ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کو۔ چاہے کتنا اچھا کام کر لو، قیامت کے دن اس آدمی کو لایا جائے گا جس نے گردن کٹائی ہوگی اپنی، قتل ہوا ہوگا وہ جنگ میں۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا ادھر آؤ، میں نے تمہیں زندگی دی تھی، کیا کیا تھا؟ کہے گا اللہ تجھے معلوم نہیں۔ اللہ کہے گا میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں، بتا کیا کیا؟ کہے گا اللہ میں تو تیری راہ میں قتل ہو گیا، میں نے تو گردن کٹا دی، اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنی زمین جائیداد کو چھوڑا، فیکٹری کو چھوڑا، سب کو چھوڑا اور میدان جنگ میں چلا گیا، ادھر لڑا، کئی کافروں کو مارا، پھر ایک کافر کی گردن میری تلوار میری گردن پر چلی، میں بھی کٹ گیا، میں بھی مر گیا، میں بھی شہید ہو گیا تیری راہ میں۔ اللہ کہے گا کذبتا، جھوٹ بول رہا ہے تو۔ کہے گا اللہ میں مرا نہیں، میں قتل نہیں ہوا۔ اللہ کہے گا تو نے گھر چھوڑا صحیح، بیوی چھوڑی صحیح، بچے چھوڑے یہ بھی صحیح، تو نے فیکٹری چھوڑی یہ بھی صحیح، زمین و جائیداد چھوڑی یہ بھی صحیح، میدان جنگ میں لڑائی یہ بھی صحیح، تلوار چلائی یہ بھی صحیح، کافروں کو مارا یہ بھی صحیح، اور ایک کافر کی تلوار تیری گردن پہ چلی یہ بھی صحیح، تو مرا یہ بھی صحیح، لیکن اللہ کی راہ میں قتل ہوا یہ صحیح نہیں۔ کہیں کا سب صحیح، لیکن تو اللہ کی راہ میں نہیں مرا۔ کیا مطلب؟ اللہ کہے گا جب تو تلوار لے کر کافروں کے بیچ میں گیا تو تیرے دل میں یہ نیت تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں، لوگ مجھے بہت بڑا جنگجو کہیں، لوگ مجھے لڑنے والا کہیں، لوگ مجھے میری بہادری کے چرچے کریں۔ تو دنیا میں شہرت چاہتا تھا، دکھاوا تھا تیرے اندر، تو دنیا میں جو چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا، تو نے میرے لیے لڑائی کہاں لڑی ہے؟ تو لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے، بہادر کہلانے کے لیے لڑا تھا۔ چلو آؤ، ڈال دیا جائے گا جہنم میں۔ گھر بھی گیا، بیوی بچے بھی چھوڑے، فیکٹری بھی چھوڑی، کاروبار بھی چھوڑا، کئی کافروں کو مارا، خود بھی قتل ہوا، لیکن کہاں گیا؟ جہنم میں۔ کتنی سی بات پر صرف دل میں یہ نیت تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں، اتنے سے کام پر کہاں چلا گیا؟ جہنم میں۔ نیت دیکھ رہے ہیں آپ کیسی ہے؟ کام اچھا تھا، لڑا میدان جنگ میں، لیکن نیت خراب تھی، اس لیے اچھا کام بھی بیکار ہو گیا۔ جمعے کے دن نماز پڑھنے آ گئے، سنیچر غائب، اتوار غائب، سوموار غائب، منگل غائب، بدھ غائب، جمعرات غائب، جمعے کو پہلی صف میں بیٹھے ہیں نہا دھو کر، سعودی عرب کا رومال بھی ڈالے ہوئے ہیں، جنت الفردوس بھی لگا لی، پہلی صف میں بیٹھے ہیں۔ جرجیت صاحب نے نماز کے بعد پوچھا صاحب پورے ہفتے دیکھے نہیں، جمعے میں اگلی صف میں، ماشاءاللہ، کہو بھائی خیریت تو ہے؟ ہاں ولی صاحب آج جمعہ تھا۔ اچھا جمعہ تھا، ہاں، اس کا مطلب جمعے کو اللہ دیکھتا ہے، بقیہ دن اندھا ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ، بقیہ دن اللہ نہیں دیکھتا۔ ارے یار کیسی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب، اللہ تو ہر دن دیکھتا ہے۔ ہر دن دیکھتا ہے تو پھر تم نے اور دن نماز نہیں پڑھی، آج کیوں پڑھی؟ آج جمعہ تھا۔ اچھا، جمعے کے دن نماز پڑھنے سے پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور پورے ہفتے کی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ ارے نہیں یار مولانا، آپ یار مذاق بنا رہے ہیں میرا۔ نہیں، مجھے ایکسپلین کرو، سمجھاؤ مجھے، مطلب آج جمعہ تھا تو کیا مطلب؟ میں نے اللہ آج ہی کے دن دیکھ رہا اور دن نہیں دیکھتا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو پھر کیا بات ہے؟ جمعہ جس نے پڑھ لیا گویا کہ پورے ہفتے کی نمازیں اس کے اوپر سے معاف۔ ارے مولانا صاحب یہ بھی نہیں، بھائی تو کیوں پڑھا تم نے جمعہ؟ ارے مولانا صاحب جمعے کے دن کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ اچھا، جمعے کے دن کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اس کا مطلب ظہر کی نماز معمولی ہے، وہ چھوڑ دو تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، عصر چھوڑ دو اتنا بڑا، پورے ہفتے نماز چھوڑ دو تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، جمعہ چھوڑ دو تو زیادہ بڑا گناہ۔ ارے مولانا صاحب، ارے پاگل ہو یار۔ نہیں، میں پاگل ہوں تو سمجھاؤ نا۔ ارے مولانا صاحب جمعہ بھی اگر نہیں پڑھیں گے تو گاؤں والے کیا کہیں گے؟ بڑا کمینہ ہے، دیکھو جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا۔ تو یہ کہو نا کہ گاؤں والوں کے ڈر سے پڑھی ہے، یہ کیوں کہہ رہے ہو جمعہ ہے جمعہ ہے جمعہ ہے؟ یہ کہو کہ جمعہ پڑھا ہے تو محلے والوں کی وجہ سے یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو جمعہ تک نہیں پڑھتا ہے، کتنا کمینہ ہے۔ یعنی جمعے کو ہفتے میں ایک دن نماز پڑھی بھی، وہ بھی گاؤں والوں کے ڈر سے۔ اللہ کی قسم
یہ نماز جمعے کی بھی تمہاری نہیں ہوگی، تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی اور یہ شرک میں لکھی جائے گی، کیونکہ تم نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا، گاؤں والوں کو سجدہ کیا۔ نیت دیکھتا اللہ، نیت۔ اس آدمی کو دیکھا جو اپنے اونٹ پر سارا سامان لے کے جا رہا تھا اور جنگل سے گزرا، تھوڑا تھک گیا، اس نے سوچا کہ سستا لوں، اور اس نے اپنے اونٹ کو باندھ دیا ایک پیڑ سے اور تھوڑا لیٹا، نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹ غائب۔ میرے پورے گھر کا سامان اونٹ پر تھا اور اونٹ غائب، اس جھاڑی اس جھاڑی، اس پہاڑی، لیکن اونٹ نہیں ملا۔ اللہ کیا میرا اونٹ کہاں گیا؟ پورا جنگل تلاش ڈالا، اونٹ نہیں ملا۔ پھر تھک کر اسی جگہ پر آ گیا، اللہ میرا اونٹ گیا تو کہاں گیا؟ اللہ پورے گھر کا سامان اسی کے اوپر تھا، اللہ میرا اونٹ گیا تو کہاں گیا؟ پھر تھک گیا، دن بھر تلاش کیا لیکن تھک گیا، اسی جگہ پر آیا، آگے پھر بیٹھ گیا، تھوڑا سستا لوں اس کے بعد ڈھونڈوں گا۔ اس نے اپنا چادر بچھائی، لیٹ گیا، تھوڑا لیٹا کہ میں سستا لوں، کمر سیدھی کر لوں، اونٹ کو پھر ڈھونڈتا ہوں۔ آنکھ لگ گئی، دوبارہ آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ اسی پیڑ سے بندھا ہوا ہے اور اس کے اوپر گھر کا جو سامان تھا وہ ویسے ہی موجود ہے۔ اس نے جھانک کر دیکھا، اس نے کھول کے دیکھا، چاول کا ایک دانہ کم نہیں، گیہوں کا ایک دانہ کم نہیں، اس زمانے میں جو غلہ چلتا تھا ایک دانے میں کمی نہیں، جیسا سامان میں نے لادا تھا ویسا ہی۔ خوش ہو گیا، اللہ پورے جنگل میں نے تلاش کیا، ہمیں اونٹ کہیں نہیں ملا، اور اپنے آپ آ گیا۔ تو مارے خوشی کے اس کی زبان سے یہ الٹے جملے نکل گئے، اللہم انت عبدی وانا ربک۔ مان گیا ہے اللہ تجھے، واقعی تیری قدرت کو مان گیا، واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا۔ کیا بول گیا؟ واقعی تو میرا بندہ، اللہم انت عبدی، تو میرا بندہ، وانا ربک، اور میں تیرا رب، وانا ربک، میں تیرا رب۔ الٹا بول گیا، کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ واقعی تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ، لیکن اس کے منہ سے خوشی میں کیا نکل گیا ہوں؟ اللہ واقعی مان گیا تیری قدرت، ہم نے ڈھونڈا تو ملا نہیں، اور جب نہیں ڈھونڈا تو اپنے آپ آ گیا، واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت، اللہ مسکرا دیا، غصہ نہیں ہوا، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے کی نیت یہ نہیں تھی، وہ یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا، کہنا تو یہی چاہ رہا تھا کہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ، لیکن خوشی میں اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اپنا سامان دیکھ کر الٹا بول گیا۔ اللہ اس پر غصہ، جبکہ جملے اتنے خطرناک ہیں کہ اتنے گندے اور اتنے خراب جملے تو فرعون نے بھی نہیں بولے تھے۔ وہ فرعون جس کو دریائے نیل میں غرق کیا گیا، اس فرعون نے بھی نہیں کہا۔ فرعون لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، وہ لوگوں سے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، لیکن فرعون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ میں تیرا بھی رب ہوں۔ فرعون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا، پورا قرآن پڑھ جالو، فرعون نے اللہ سے نہیں کہا کہ اے اللہ میں تیرا بھی رب ہوں، اللہ سے یہ نہیں کہا اس نے۔ لوگوں سے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، لیکن اللہ سے کبھی نہیں کہتا تھا کہ میں تیرا بھی رب ہوں، لیکن اس نے تو اللہ ہی سے کہہ دیا کہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ۔ تو بتاؤ فرعون سے بھی خطرناک جملے تھے کہ نہیں؟ فرعون سے بھی برے جملے تھے کہ نہیں؟ لیکن اللہ نے فرعون کو ڈبو دیا، اس کو نہیں معاف۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں نیت صاف تھی، اس کے دل میں نیت یہ نہیں تھی، یہ کہنا یہی چاہ رہا تھا کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشی میں کہہ گیا کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب۔ تو اللہ نیت کو دیکھتا ہے، خراب کام کر گیا لیکن نیت اچھی تھی، اس لیے اللہ نے معاف کر دیا۔ ہمیشہ یاد رکھو، اپنی نیتوں کو سنبھالو، اپنی نیتوں کو سنبھالو۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرو، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر، اپنی لونڈیوں کو چھوڑ کر۔ آگے اور بھی جملے ہیں لیکن جائیں گے تو رات گزرے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چیزیں ضروری تھیں، آج معاشرہ ان چیزوں میں ملوث ہے، لڑکیاں حد سے ضرورت سے زیادہ آگے بڑھ چکی ہیں۔ کالجوں کا حال اور ان کے تعلیم کا حال، آفسوں کا حال بہت برا ہو چکا ہے۔ اسکولوں میں لڑکے اور لڑکیوں کا ایک ساتھ پڑھانا حد سے زیادہ خطرناک ہو چکا ہے، کہیں محفوظ نہیں ہے۔